کر رہا تھا کہ جب انسان اللہ کے دین کی طرف آئے نا تو دین کی مٹھاس وہی چکھے گا جو کشتیاں جلا کے آئے. البتہ اس میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ آدمی اپنا حلیہ ایسا نہ بنائے جو عجوبہ بن جائے. یہ ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ یونیورسٹیوں میں میں نے طلبہ کو دیکھا ہے دین کی محنت کی دعوت دے رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن اپنی ڈریسنگ ان کی ایسی ہے, اتنی بڑی بڑی پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے اور ایسے چوغے جبے شامیانے. کالج کے کچھ لڑکوں سے میری ملاقات ہوئی چند سال پہلے, میڈیکل کالج میں وہ دین کی دعوت کا بڑا اچھا کام کر رہے تھے, لڑکوں کو, لبرل سیکولر لڑکوں کو دین کی طرف لا رہے تھے. تو رات کو میری ان سے ملاقات تھی, ان کے پروفیسر صاحب بھی موجود تھے, وہ لڑکے بھی موجود تھے. میں نے ان لڑکوں کا لباس دیکھا, پورا 4 آدمی ایک قمیض میں بڑے آرام سے آ سکتے تھے. بعض لوگ پہنتے ہیں نا بڑے بڑے جبے کبے, عجیب سا ایک, پھر پگڑی بھی ماشاءاللہ اڑن تشتری لگ رہی تھی مجھے. وہ نہیں ہوتی جو خلائی ہم نے دیکھی, اتنا بڑا پگڑا. بھائی ہوتا تھا کسی زمانے میں, لوگ بڑی بڑی پگڑیاں پہنا کرتے تھے, بڑے بڑے لباس پہنا کرتے تھے. اب کلچر نہیں ہے. آپ کیوں نمونہ کیوں بن رہے ہو سوسائٹی میں؟ عجیب سی چیز کیوں نظر آ رہے ہو آپ؟ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی کچھ لوگ پیلے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں. ہوتا ہے نا, وہ تو خیر خاص مزاروں کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن نارمل میں نے بھی دیکھا ہے, سمجھدار آدمی ہوگا عجیب ٹائپ کے کپڑے پہن رہا ہوگا. تو میں نے انہوں نے کہا کوئی نصیحت کریں ہمیں. ان کا خیال تھا میں ان کو بولوں گا نماز پڑھو, روزہ رکھو. وہ تو بےچارے پہلے ہی پڑھ رہے ہیں. میں نے ان سے کہا دیکھو آپ کی جو ڈریسنگ ہے نا, اس ڈریسنگ سے لوگوں کو ہوگی وحشت. لوگوں کو کیا ہوگی؟ وحشت. سمجھتے ہیں یعنی لوگوں کو یہ ڈر ہوگا کہ ہم نے اگر ان کی دعوت کو قبول کیا, دین پہ چلے, تو ہم بھی کیا بن جائیں گے؟ اس ٹائپ کے. اور میں نے کہا یہ والی ٹائپ جو ہے نا, یہ سوسائٹی میں, انہوں نے کہا یہ سنت لباس ہے. میں نے کہا لباس میں کوئی سنت نہیں ہے, خوب سمجھ لو. دیکھو اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے نا, اگر وہ ایک ڈریس فکس کر دیتا تو وہ ڈریس ہر قوم میں پھر سوٹیبل, ہر قوم کے لیے سوٹیبل تھوڑی ہوتا. ہمارے نبی اگر شلوار قمیض کو کر دیتے کہ یہ میری سنت ہے, ناروے والے پہن لیتے شلوار قمیض -20 اور 30 میں, ہے بھائی. دفتروں کا ڈریس الگ ہوتا ہے, لڑنے والے فوجیوں کا ڈریس الگ ہوتا ہے, مزدوروں کا ڈریس الگ ہوتا ہے, دولہے کا ڈریس الگ ہوتا ہے. تو اسلام نے بلا وجہ کی پابندیوں میں جکڑا ہی نہیں ہے. خام اسلام تو اخلاقیات سکھاتا ہے, بھائی چوری غلط ہے, یہ غلط ہے. تو ڈریس کے بارے میں چند ہدایات دی ہیں جن کا اخلاقیات سے تعلق ہے. نمبر 1, پراپر ڈریس ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ادھورا نہ ہو کہ جسم ہی نظر آ رہا ہے اس میں, جیسے کوئی خاتون باریک لباس پہنتی ہے, پوری کھال نظر آ رہی ہے اس میں, یا اس کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں, اس کے سلیو لیس کپڑے پہنی ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے بھائی, اس لیے کہ ڈریس تھوڑی ہے یہ تو 2-4 اسٹیکر ہیں آپ نے لگا لیے. خواتین کے لباس میں پیسہ بہت لگتا ہے, لباس نہیں لگتا. یعنی خواتین کے کپڑوں میں آج کل کپڑا نہیں لگ رہا, پیسہ بہت لگ رہا ہے. حالانکہ پیسے سے زیادہ کپڑوں میں کپڑا لگنا چاہیے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو کپڑوں میں کپڑا لگ نہیں رہا, پیسہ لگ رہا ہے. یعنی 2-4 چیتھڑے رہ گئے لیکن مہنگے اتنے ہوں گے وہ. تو شریعت نے فوکس کیا بھائی لباس پورا ہونا چاہیے, ایک بات. نمبر 2, اتنا چست نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم کے سطر جو ہے آپ کی شرمگاہ نمایاں ہونا شروع ہو جائے, اس سے لباس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو گورے تو ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. 2-4 ہدایات دے دی ہیں شریعت نے. عورت کو حکم دیا کہ اس کا گھر سے جب باہر نکلے گی تو پورا جسم چھپائے گی وہ. باقی شریعت نے اس کو کس پہ چھوڑ دیا؟ کلچر پہ. تو میں نے ان سے کہا کہ اب ہمارے کلچر میں ایسی ڈریسنگ نہیں ہے. تو لوگ بولیں گے کہ یار یہ کیا ہے, یعنی میں اگر دین پر آ گیا تو مجھے بھی اتنی بڑی پگڑی پہننی پڑے گی. تو آپ کیوں عجوبے سے لگ رہے ہو؟ جیسے یونیورسٹی کالج میں سب جیسے رہ رہے ہیں تو آپ سوسائٹی میں اسی کا ایک فرد بن کے دین کی دعوت دو نا. خلاصہ یہ کہ نمونے مت بنو. لوگ دیکھ کے کیا سمجھیں نمونے سے. مجھے وہ واقعہ لازمی یاد آتا ہے, ایک صاحب بار بار جو ہے نا وہ کہ خواتین کو پڑھاؤ نہیں, پڑھاؤ ان کی شادی مت کرو, پڑھاؤ, پڑھائی کو فوکس کرو. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ جب کوئی آپ کے سامنے کہا کرے نا کہ لڑکیوں کو پڑھاؤ شادی مت کرو, ہم کہتے ہیں شادی بھی کرو پڑھاؤ بھی, دونوں کام کرو نا. شادی کو پڑھائی میں رکاوٹ نہ سمجھو, شادی کر کے بھی پڑھ لے وہ.
لیکن ڈیلے مت کرو ان کی شادی کو پڑھائی کی وجہ سے. تو جب بھی کوئی آپ کے سامنے کہا کرے نا ایسی بات کہ پڑھائی کو فوکس کرو شادی کو فوکس نہ کرو, تو ان سے کہ کاش آپ کی اماں بھی پڑھائی کو فوکس کرتی, شادی کو فوکس نہ کرتی, تو آپ جیسے نمونے پیدا نہ ہوتے. آپ کی اماں کو بھی چاہیے تھا کہ پڑھتی ہی رہتی, بہت بڑی اسکالر بن جاتی, کم از کم آپ جیسے نمونے مارکیٹ میں نہیں آتے. تو یار یہ فیس بک کی دنیا بھی, یوٹیوب پہ کمنٹس کی دنیا بھی بڑی عجیب ہے. کچھ لوگ نا بہت ہی الٹے الٹے کلپ لا رہے ہوتے ہیں, پھینک رہے ہوتے ہیں نا, تو نیچے لوگوں نے ان کا بڑا مذاق اڑایا ہوا ہوتا ہے. تو ایک کمنٹس آج کل بہت چل رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں ایک خاص آئی ڈی سے وہ کمنٹس جاتا ہے, اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس قسم کی لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اس قسم کے لوگ, اب پہلی جملے سے تو لگے گا یار کوئی عظیم انسان ہے یہ. کہتے ہیں اس قسم کے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ اکثر مائیں ایسے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ضائع کرا دیتی ہیں. جب ماؤں کو پتہ چلتا ہے نا کہ اس طرح کی چیز مارکیٹ میں آنے والی ہے, وہ پیدا ہونے سے پہلے ضائع کرا دیتی ہیں. اس لیے اس قسم کے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو کچھ نمونے ہیں نا یوٹیوب پہ بھی, کچھ اوٹ پٹانگ پھینک رہے ہوتے ہیں. تو یار یہ پاکستانی قوم کا دماغ, میں کہتا ہوں اتنی ٹینشنوں میں جن کا دماغ کام کر رہا ہو, اگر ہم امریکہ اور کینیڈا کی طرح ٹینشن فری ہوتے تو ہم کہاں پہنچ چکے ہوتے. چاند پہ پہنچنا تو دور کی بات, ہم چاند کو زمین پہ اتار کے لائے ہوئے ہوتے. بولے چاند آئے گا ادھر. اچھا خیر, کیا کہہ رہا تھا یار میں, ایک تو بتائیں بابا. ہاں تو وہ اتنی بڑی پگڑی, وہ خیر انہوں نے میری بات پہ ناراض ہو گئے. میں اگر میرا بیان دوبارہ سنے تو میں ان سے دوبارہ سوری کر لیتا ہوں. وہ ناراض ہو گئے, نہیں یہ نہیں فلانا ڈمکانا, یہ کیا ہم تو اپنے لباس کو پروموٹ کریں گے. میں نے کہا بھائی کیوں لباس کو اتنا زیادہ, لباس کو فوکس کیوں کر رہے ہو؟ تو بہت زیادہ ہے بات, شلوار قمیض پہن لو آپ, تھوڑا سا اچھے اسٹائل کی شلوار قمیض ہو, تھوڑا ویسٹ کوٹ ہو, آپ پینٹ شرٹ نہیں پہننا چاہتے تو. اب ڈاکٹر ذاکر نائک پینٹ شرٹ پہن کے آتے ہیں نا, میری ان سے جب بھی 2-3-4 اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہ کہنے لگے بھائی ویسے ان کی ڈریسنگ شلوار قمیض ہے, کہتے ہیں میں جس طبقے میں کام کرتا ہوں وہ سارا پینٹ شرٹ والا طبقہ ہے, تو اس میں پینٹ شرٹ میں جاؤں گا تو ان کو لگے گا کہ ہمارے قریب ہے. یہ بہت مجھے اچھی لگی ان کی, ورنہ نارملی ڈاکٹر صاحب کی جو ڈریسنگ ہے وہ اور کسی مولوی صاحب کی ڈریسنگ میں کوئی فرق ہے نہیں. میں ملیشیا میں ان کے گھر بھی گیا ہوں, تو یہاں تک پنڈلی تک, آدھی پنڈلی تک ان کی شلوار, اور وہ بغیر بنیان والا سفید کرتا نہیں جو صرف آپ جمعے کے دن پہن کے آتے ہو, پہلی دن شریف لگ رہے ہوتے ہو کہ یار کوئی انسان کا بچہ آیا ہے. جمعے کے دن نہیں کرتا, بغیر کرتے کے لوگوں نے اکثر جمعے کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ عید کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اب تو وہ بھی گئے. تو میں شلوار قمیض ہی کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں, یہ میری ذاتی رائے ہے, کسی کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال تو یونیورسٹیوں میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا ڈریس نہ پہنے کہ وہ آپ کو کیا سمجھیں, وہی یہ کوئی الگ ہی چیز آ گئی مارکیٹ سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں جس چیز پہ شریعت نے آرڈر دیا ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. داڑھی رکھنا شریعت کا حکم ہے. اب آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ شیو کرنا شروع کر دیں دین کی تبلیغ کے لیے تاکہ میں بالکل ان جیسا نظر آؤں. نہ بھائی, یہاں کس کی ہدایات ہیں؟ اسلام کی ہدایات ہیں. داڑھی رکھنی پڑے گی آپ کو. اسلام کے جو احکام ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے سے ملا لگ رہے ہیں, تو آپ نے ان کو دین کے قریب کرنے کے لیے نماز ہی چھوڑ دی, تو یہ تھوڑی جائز ہے بھائی. پھر قریب کس کے کرو گے؟ دین کو داؤ پہ لگا کے تھوڑی دین کی تبلیغ کی جا سکتی ہے. لیکن ایسا رویہ ان کے ساتھ رکھنا جس سے آپ نمونے لگو ان کی نظر میں. اتنی بڑی پگڑی, ٹھیک ہے ایک زمانے میں مسلمانوں میں رواج تھا, جتنی بڑی زیادہ پگڑی ہوتی تھی نا اتنا زیادہ کوئی سردار سمجھا جاتا تھا. اور سرداروں میں اب رواج ہے بھی, تو جہاں ہے وہاں پہنے. ہم بڑی پگڑی کے خلاف نہیں ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جہاں رواج ہے, جیسے بلوچوں میں, بعض سندھی پنجاب کے علاقوں میں بڑی بڑی پگڑیاں پہنتے ہیں, وہاں رواج ہے, وہاں برا بھی نہیں لگتا, بلکہ وہ جتنی بڑی پگڑی ہوگی لگے گا اتنا بڑا سردار ہے. تو شریعت میں کلچر کی بلا وجہ کی مخالفت کا حکم نہیں ہے. کلچر ہی کو فالو کرنا چاہیے جب تک وہ کلچر شریعت کے خلاف نہیں ہے. لوگ ہر چیز میں کلچر کے اگینسٹ چلتے ہیں, بالکل غلط ہے بھائی. جب تک وہ کلچر شریعت کے اگینسٹ نہیں ہے تو آپ کلچر کو فالو کرو, بلا وجہ خام خامے نمونے بننے کی کوشش, کیونکہ کلچر پہ نہیں چلو گے تو نمونے نظر آؤ گے نا آپ, الگ ہی کوئی چیز. ایک اور یونیورسٹی کا مجھے واقعہ یاد آیا, نام یونیورسٹی کا میں نہیں لوں گا کیونکہ پھر وہ لوگ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے. وہاں بھی کچھ نیک پرہیزگار لڑکے گئے, بہت ہی لبرل یونیورسٹی ہے وہ, بہت بے حیائی ہے اس میں, بہت ہی ہائی, یعنی بڑی یونیورسٹی ہے, ہائی لیول کی.
لڑکوں نے وہاں کام کرنا شروع کیا, دین کی دعوت, بہت تیزی سے لڑکے دین پر آنا شروع ہو گئے. اب جو لڑکا دین پر آتا اسے وہی والی پگڑی, وہی والا چوغا جو انہوں نے پہنا ہوتا نا, اسی قسم کی ڈریسنگ. اچھا اللہ نے برکت اتنی دی نا کام میں, انہوں نے جب دعوت دینا شروع کی لڑکوں کو, کسی بزرگ سے بیعت بھی تھے وہ, تو کیا ہوا, وہ سارا ان کا نیٹ ورک بڑھنا شروع. تو اب جب یونیورسٹی نے دیکھا کہ یار کچھ لڑکے بالکل ہی الگ ڈریس میں اور الگ سی ان کی لباس, تو یہ یونیورسٹی ایسا لگ رہا ہے 2 دھڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے, دھڑے بندی ہو رہی ہے اس میں. بھائی یونیورسٹی کو اس سے کیا غرض کہ کوئی داڑھی رکھے نماز پڑھے, ان کو تھوڑی اس سے, لیکن جب سب کی ڈریسنگ ایک جیسی ہونا شروع ہو گئی, یونیورسٹی نے ان کو ٹھک سب کو باہر نکال دیا. بولا انسان کے بچے بنو, یونیورسٹی کے بقول, بچے تو بن نہیں رہے تھے انسان کے بچے, نکلو یہاں سے, سب پابندی لگا دی. تو پھر جامعۃ الرشید آئے ہمارے پاس کہ ہم اتنی دین کی دعوت کا کام کر رہے تھے اور یہ دیکھیں کیسی لبرل یونیورسٹی ہے, سب کو ٹھڈے مار کے باہر نکال دیا. ہمارے استاد نے بولا تم بھی تو کیا کر رہے تھے, یونیفارم کیوں بنایا ہوا تم نے, دین میں یونیفارم ہے کہ اس کلر کی پگڑی, اس کلر کے کپڑے, فوجیوں کا یونیفارم ہوتا ہے, پولیس کا یونیفارم ہوتا ہے, مذہب کا کوئی یونیفارم تھوڑی ہوتا ہے. بھائی جو پہن رہے ہیں وہی پہننے دو یار, ان کو وہ تھوڑی بہت ہدایت دے دو یار, یہ کچھ زیادہ پینٹ پتلی ہو گئی ہے, تھوڑا سا اس کو کیا کر لو, تھوڑی سی اس کو ڈھیلی کر لو, 2-4 ہدایات ہیں. تو اتنا آپ نے بھی تو ایک پورا دھڑے بندی کا ماحول بنا دیا تھا, لگ رہا تھا کہ کوئی نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. تو بعض دفعہ ہم خود غلطیاں کر کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح میں ان لڑکوں کو بھی کہتا ہوں جو دین پر آتے ہیں, اپنے خاندان میں دین پہ مضبوطی سے چلو, نمونے بولو مت بنو. لوگ یہ نہ بولے ہمارے خاندان میں ایک نمونہ پیدا ہو گیا ہے, ایسی حرکت, یہ سب چیزیں ہم بھگتے ہوئے ہیں. ہمارے خاندان میں خاندان میں تو نہیں, خاندان سے باہر کوئی ریلیٹو تھے, ان میں ایک نمونہ پیدا ہوا تھا. تو یہ جب چیزیں جو شریعت کے جو مقاصد ہیں ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ایک صاحب نے چکن کھانا چھوڑ دی کہ ہمارے نبی نے پتہ نہیں یہ والی چکن نہیں کھائی تو دیسی چکن. بھائی تم ویسے ہی چھوڑ دو, تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا, مذہب کا لیبل لگا کے چکن مت چھوڑو. اچھا مذہب میں یہ چیز بھی ہے کہ پولیو کے قطرے پلاتے ہیں, تو یہ مذہبی آدمی نہیں ہے, پولیو کے قطرے نہیں پلاتا تو دین پر کیا ہے, پکا اور مضبوط ہے. بھائی اس کا مذہب سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے. جن چیزوں کا میڈیکل سائنس میں مذہب سے تعلق ہے ان کو تو فوکس کر نہیں رہے. موٹاپے کو ہمارے نبی نے ناپسند کیا. ایک موٹاپا قدرتی طور پر ہوتا ہے, نیچرل ہے, قدرت کی طرف سے. بڑے بڑے بزرگوں کو میں نے دیکھا بہت وزن ہے, حالانکہ کھاتے صرف ایک ٹائم ہے. بعض صحابہ بہت بھاری جسم کے تھے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. کھا کے جو موٹاپا پیدا ہو, تیجا کا بھی کھا گیا, 40 میں کہ بھی بریانیاں پھوڑ دی,